بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جتنی بھی خوبیاں ہیں، تعریفیں ہیں، سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں باادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اس بھاگتی دوڑتی جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم بلا ضرورت بھی ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں رسول اللہ کا عمل آنا چاہیے، آپ کا طریقہ آنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ بات چیت کرنا یوں تو ایک عام سی بات ہے، ہر ایک شخص ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں، اس کی دونوں طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ کی گفتگو اچھی ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کو وجود ملتا ہے، اور اس گفتگو سے دونوں کو ہی فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی گفتگو بلا وجہ ہے تو اس سے نقصان ہے، اور اس سے نفرت کو وجود ملتا ہے۔ تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی گفتگو کے لیے اس طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، آپ کا جو انداز تھا، اسی طرح سے ہم بھی گفتگو کیا کریں، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ادا ہوں گی بات چیت کرنے کی، اور ادب بھی ملحوظ رہے گا۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ جب مخاطب سے بات کرتے تو آپ کی آواز نہ اتنی اونچی ہوتی جو سننے والے کو تکلیف محسوس ہو، اور نہ ہی آپ کی آواز اتنی کم ہوتی کہ سننے والا دقت محسوس کرے۔ اور کبھی کبھی آپ اپنی بات کو، ان الفاظ کو جس کو محسوس فرماتے آپ کے سننے والے کی سمجھ میں ٹھیک سے آ جائے، تو اس بات کو کبھی کبھی 2 بار اور کبھی کبھی 3 بار بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کی منشا یہ ہوتی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ کا گفتگو کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی آواز نہ زیادہ اونچی ہوتی اور نہ آپ کی آواز کم ہوتی۔ دونوں صورتوں میں اونچی آواز سے بھی سننے والے کو تکلیف ہوا کرتی ہے، اور اتنی آواز کم ہو جو سن نہ سکے تو اس میں بھی تکلیف ہی ہوا کرتی ہے، چونکہ وہ بات سن نہیں پاتا۔ تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ایک تو اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو مخاطب سے ہم بات کریں وہ ایک سادہ الفاظ میں اور ایک اس کی فہم کے مطابق، جیسے ایک مقولہ مشہور ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بلا ضرورت باتیں کیا کرتے ہیں، اور چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور گفتگو بھی کرتے ہیں تو اپنے مخاطب سے اس انداز میں بات کرتے ہیں، ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں جو مخاطب اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس زبان میں ان الفاظوں میں بات کرو جس سے آپ کا مخاطب، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کو سمجھ سکے صحیح سے اور ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اب آپ اگر ایسے الفاظوں میں بات کریں گے جن کو وہ جانتا ہی نہیں، تو آپ کے علم کی، آپ کی قابلیت کی دھاک تو اس کے اوپر بیٹھ جائے گی۔ وہ سمجھ لے گا کہ آپ بڑے قابل ہیں، آپ علم والے ہیں، بڑی زبانیں جانتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی سمجھ میں خاک نہیں آئے گا، اور اس کو اس بات سے قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک وزیر آب پاشی ایک دیہات میں گئے، گاؤں میں، کہ بھئی آب پاشی کا حساب و کتاب کاشتکاروں سے کریں جا کے، اور کتنی آب پاشی، کتنا لاگان ان کے ذمہ ہے وہ ان سے وصول کریں۔ لہذا کسانوں کا ایک وفد وزیر صاحب سے ملنے کے لیے آیا، اور یہ طے پایا کہ بھئی ہم سب کے سب جو ہیں دفتر کے باہر ہی کھڑے رہیں، اور اپنا ایک نمائندہ انہوں نے طے کرا کہ آپ ہم سب کی نمائندگی کرو اور جا کر کے وزیر صاحب کے یہاں اجازت طلب کر لو کہ ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی بات سننے کے لیے۔ لہٰذا وہ کسانوں کا نمائندہ وزیر صاحب کے آفس میں اندر داخل ہوا،
وزیر صاحب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کہا کہ تمہاری کشت زار پر امسال تقاطر امطار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب کسانوں کے اس نمائندے نے سنا تو اس نے سمجھا کہ وزیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور ادب و احترام کے ساتھ واپس چلا آیا اور کہا کہ بھائیو، ابھی وزیر صاحب سے اجازت طلب نہیں کی جا سکتی تھی چونکہ وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر وزیر صاحب اس بات کو جو وہ کہنا چاہتے تھے اگر ان کسانوں کے مطابق، انہی کی زبان اور ان کی عقل کے مطابق اگر ان الفاظوں کو، اس مقصد کو بیان کر دیتے تو ان بیچارے بھولے بھالے کسانوں کو یہ پریشانی نہ ہوتی، جبکہ وزیر صاحب کے ان الفاظوں کا معنی اور مطلب یہ تھا کہ بھئی تمہارے کھیت پر اس سال جو ہے بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تاکہ اسی کے مطابق تم سے لاگان یعنی آب پاشی وصول کی جائے۔ تو اگر اسی بات کو انہی کی زبان میں اور ان کی عقلوں کے مطابق کہہ دیا جاتا تو شاید ان بیچاروں کو تکلیف نہ ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم بلا وجہ کی جو بات کرتے ہیں اور لوگ اپنے مخاطب کے فہم سے، ان کی عقل سے ہٹ کر، ان کے ظرف سے ہٹ کر، ان کی نفسانیت سے ہٹ کر جب ہم بات کرتے ہیں تو بے شک ہماری قابلیت کا سکہ تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخاطب کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے رسول اللہ کا گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب بھی آپ اپنے مخاطب سے گفتگو کیا کرتے تھے تو آپ اسی کے مطابق گفتگو کرتے اور کسی بات کو 2 بار یا 3 بار بھی کہہ دیا کرتے تھے تاکہ مخاطب کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس گفتگو کے نتائج کا، گفتگو کرنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دونوں صورتوں میں نکلتا ہے، اچھا بھی نکلتا ہے اور برا بھی نکلتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ڈاڑھوں کے درمیان زبان اور ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، جس نے ان دونوں کو برائی سے بچا لیا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ ڈاڑھوں کے درمیان جو زبان ہے، اسی زبان سے یہ بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ اعضائے بدن اس زبان سے صبح کو التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہماری عافیت ہے، ہم بھی خیریت سے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہماری مصیبت آ جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، ہم رسول اللہ کے اس طرز عمل کو، جو گفتگو کا آپ کا انداز تھا، اس کو اپنی گفتگو میں عمل میں لائیں اور اسی طریقے کے مطابق ہم بھی چلیں۔ میرے بھائیوں، اس گفتگو کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اچھا یا برا، میں 1-2 بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک سہیلی اپنی سہیلی کے پاس گئی، یعنی لڑکی کی دوست اپنی دوست کے پاس گئی اور اس نے کہا جا کر کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہارے بچے کی پیدائش ہو گئی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب وہ بات کرتے کرتے وہ کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ
کہ تمہارے شوہر نے تمہیں مبارکباد پیش کی، کیا تمہارے شوہر بھی خوش ہوئے؟ کیا اس بچے کی پیدائش کے موقع پر تمہیں کوئی تحفہ دیا؟ کہیں تمہیں باہر سیر کرانے کے لیے لے کر گئے؟ کہیں اچھی طرح سے خوشی کا اظہار کیا؟ سہیلی نے کہا کہ جی ایسا تو کچھ بھی نہیں، میرے شوہر نے تو مجھے کوئی تحفہ بھی نہیں دیا اور مجھے کہیں باہر بھی گھمانے نہیں لے گئے۔ تو اس نے کہا کہ عجیب شوہر ہیں تمہارے، کس طرح کا شوہر ہے؟ تم سے تو لگتا ہے محبت ہی نہیں کرتے، اس طرح کے شوہر ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ گفتگو ہوئی اور وہ سہیلی واپس چلی گئی۔ اب اس کا شوہر ظہر کے وقت اپنے گھر میں آیا، دونوں میاں بیوی میں آپس میں تکرار ہوئی، بات بڑھی، مار پیٹ ہو گئی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ طلاق تک جو نوبت پہنچی، یہ جو دونوں کی زندگیوں کا نقصان ہوا، جو گھر بگڑ گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی بات ہے، کاش اگر وہ سہیلی اس سے اس طرح کی باتیں نہ کرتی تو اس کے ذہن میں اپنے شوہر کی طرف سے نفرت پیدا نہ ہوتی، اور وہ شکر کی بات کرتی، صبر کی بات کرتی، تو اس کا ذہن اپنی جگہ بنا رہتا۔ اسی طرح سے ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا، میرے بھائی بڑے دن ہو گئے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ کہا کہ جی میں نوکری کر رہا ہوں، صبح کو نکلتا ہوں، شام کو آتا ہوں، بھائی اسی میں مصروف رہتا ہوں۔ ارے بھائی صبح سے شام تک لگے رہتے ہو، بتاؤ ذرا کتنی تنخواہ ہے؟ کہا جی 18,000 روپے کماتا ہوں۔ ارے بھائی صبح سے شام تک تمہاری تو زندگی ایسی ہو گئی، تمہاری تو محنت اس طرح کی ہے جیسے گدھا محنت کیا کرتا ہے، اور بھلا دیکھو تو صحیح اس 18,000 روپے کی تنخواہ میں تمہارا کیا ہوگا؟ ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہو آدمی ادھر ادھر گھومنے بھی جاتا ہے اور طرح طرح کی خوشیاں مناتا ہے، ان سے تو کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، اس سے تو خرچے بھی پورے نہیں ہوں گے، یہ تو بڑی کم تنخواہ ہے۔ اب دوست نے یہ بات سنی اور وہ دوست سنا کر چلا گیا، لیکن اب اس کے دوست نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی۔ دن دو دن کے بعد اس نے کمپنی میں جا کر کہا کہ جی ایسا ہے، محنت زیادہ ہے اور تنخواہ میری بہت کم ہے، لہٰذا اس تنخواہ میں میری گزر بسر نہیں ہے، میں اس وقت کام کروں گا جب آپ میری تنخواہ بڑھا دیں گے۔ مالک نے جواب دیا کہ جی ایسا ہے، مجھے اتنی ہی تنخواہ میں اس سے بھی زیادہ محنت کرنے والا بندہ مل رہا ہے، لہٰذا میں آپ کی چھٹی کرتا ہوں اور دوسرے کو رکھ لیتا ہوں۔ اس کی چھٹی کر دی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بے روزگار ہو گیا اور حالات یہ ہو گئے کہ وہ روٹی کے لیے پریشان ہو گیا۔ سبب کیا ہوا؟ اس کے دوست کی گفتگو ہی یہ سبب بنی۔ اگر اس کا دوست یہ کہہ دیتا کہ تم بڑی اچھی قسمت والے ہو، اللہ کا تم پر بڑا کرم ہے کہ تم روٹی سے لگے ہوئے ہو، اور بھائی صبر و شکر کے ساتھ اپنے ضروری جو اخراجات ہیں انہیں اپنا ہاتھ کھینچ کر یا حساب سے اپنا خرچ کرنا، یہ بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو، تو شاید اس کا حوصلہ بڑھتا اور وہ خوش ہوتا اور شکر کرنے والوں کی صف میں ہوتا۔ مگر اس کی گفتگو سے وہ ناشکرہ بن گیا اور اس کا ذہن اس طرف جا لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روزی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس طرح کی جو گفتگویں ہوتی ہیں اکثر یہ لوگوں میں نقصان پیدا کرتی ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھا دیتی ہیں۔ باپ سے کسی نے کہا کہ جی آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، اور کیا بات ہے، آپ کا بیٹا تو ملنے بھی نہیں آتا۔ باپ نے بیٹے سے محبت کیا کرتے تھے، کہا کہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرا بیٹا نوکری سے لگ گیا ہے، بھائی صبح کو نکلتا شام کو آتا ہے، مصروفیت ہے، اور میں اس کی شادی بھی کر چکا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ وقت دیتا ہے، لہٰذا وقت نکال کر کبھی کبھی میرے پاس بھی آ جاتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی عجیب بات ہے، تم نے یہ بات تو دیکھ لی کہ جی وہ مصروف رہتا ہے، کیا اپنی طرف بھی تو دیکھو، آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو پالا پوسا ہے، کس طرح سے محنت کی ہے، آج اتنا بڑا تو وہ بن نہیں گیا کہ تمہارے لیے وقت بھی نہیں دے، آخر ہے تو بیٹا ہی، ہے تو اولاد ہی، عجیب ہے، ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ بھائی یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال
ان جناب کی گفتگو سے باپ کے دماغ میں بھی کچھ باتیں بیٹھ گئیں، اور حالات یہ ہوئے کہ جب بھی بیٹا کبھی ملنا آتا تو پھر وہ اس نظر سے، اس محبت سے نہیں دیکھتے، اور اس کی طرف نفرت کی ہی نگاہ رکھتے تھے کہ ایسے بیٹے سے کیا فائدہ جو باپ کے لیے بھی وقت نہ نکالے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری اس گفتگو سے، اگر ہماری گفتگو مقصد کے ساتھ ہوگی اور اچھی ہوگی، صبر اور شکر کے ساتھ ہوگی، تو اس سے آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے، اور اس سے بڑے فائدے ہوا کرتے ہیں۔ اور بلا وجہ کی گفتگو جو ہے اس سے نقصانات ہیں اور اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلا وجہ کی گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، وہ خاموش رہنا بہتر۔